ایک محلے میں جانا ہوا ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو وہاں ایک غریب، انتہائی غریب کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔ اب جتنے بھی علاقے کے مزید لوگ تھے، بڑے اہم سے اہم ترین لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو سب نے اصرار کیا کہ حضور ہمارے گھر پر رونق افروز ہوں، لیکن میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں پر اپنے قیام کو پسند فرمایا۔ اب غوث پاک تو رک گئے وہاں پر۔ اب جتنے عقیدت مند، ارادت مند جو تھے، جو آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے وابستہ تھے، متعلقین کہہ لیں، مریدین کہہ لیں، متوسلین کہہ لیں، محبین کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھے وہ جو کہہ لیں، وہ اب نذرانے اور تحفے، اور تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، تو کوئی سونا، تو کوئی چاندی، کیا کیا لے کر میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ سارا زندگی بھر اتنا سارا کہ سامان جمع ہو گیا، اتنا سارا سامان جمع ہو گیا۔ میرے غوث پاک نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارے کے سارا تحفے، سارے کے سارا سامان اپنے اسی غریب میزبان کو تحفے میں دے دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو غوث پاک کے آنے سے پہلے محلے کا غریب ترین آدمی تھا، میرے غوث پاک کے جانے کے بعد اس محلے کا امیر آدمی ہو گیا۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، میں شاید یہ بات اگر کر رہا ہوں تو 10 سال ہو گئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے، شاید 10 سال ہو گئے ہوں، 10 سال، 11 سال، 12 سال، کچھ نہ کچھ عرصہ اتنا ہو چکا ہے۔ امیر سنت اپنے مرید کے گھر گئے تھے، اور وہاں پر امیر سنت کو تحفے ملے تھے، اور امیر سنت نے یہی غوث پاک کا واقعہ سنانے کے بعد وہ سارے تحفے اپنے اس مرید کو تحفے میں دے دیے تھے۔ میں نے اس وقت یہ واقعہ پڑھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ وہ واقعہ میں نے امیر سنت کی زبان سے سنا تھا کہ غوث پاک، وہ سارے تحفے اتنے جمع تھے، امیر سنت نے فرمایا کہ میں نے غوث پاک کا یہ واقعہ پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا یہ واقعہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے کے گھر گئے اور یوں جا کر آپ نے دے دیا، تو آپ نے بس اس پیارے غوث پاک کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اس وقت کے تمام تحفے اپنے اس مرید کو تحفے میں دے دیے۔ ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ مریدی ہے، یہ مریدی ہے کہ پیر کی ادا کو ادا کر رہا ہو۔ میرے پیر صاحب نے یہ کیا، مجھے پتہ چلا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم ساری اداؤں کو ادا نہیں بھی کر پاتے، محبت تو ہم اداؤں سے کرتے ہیں، لیکن ہر ادا کو ادا کرنے کی ہماری نفس بھی ہماری رکاوٹ بنتی ہے، بہت ساری ہمارے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن ایک مرید کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے پیر صاحب کی، اپنے مرشد کی ادائیں جو وہ اللہ کی رضا کے لیے، امت کی خیر خواہی کی، پیارے آقا کی پیاری امت کی خیر خواہی کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، عبادت کے طور پر، ریاضت کے طور پر، اخلاقیات کے طور پر، معاملات کے طور پر جو پیر و مرشد کو میں عمل کرتے دیکھتا ہوں، محبوب کریم کی سنت پر عمل کرتے دیکھتا ہوں، شریعت و دین پر عمل کرتے دیکھتا ہوں، آپ کے عمدہ اخلاقیات کو عمل کرتے دیکھتا ہوں، تو میں اس عمل کو جو دیکھ رہا ہوں، میں بھی انشاءاللہ اپنے مرشد کے ان افعال اور اعمال کی پیروی کروں گا، چونکہ یہ میرے مرشد ہیں، ان کے ذریعے مجھے رشد و ہدایت مل رہی ہے۔ میں انہیں چونکہ پیر کہتا ہوں، اور پیر کہتے ہیں اس کو جس کی پیروی کی جاتی ہے، تو میں بھی عمل کروں گا۔